مومنین تھوڑا جا کے آگے جو علامہ صاحب آ چکے ہیں برائے مہربانی آگے کیا ہے ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم کو کہو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی ان میں دعوت اقدار دینا علامہ قاری سخاوت علی آپ سیالکوٹ ذکر فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمان گے علامہ صاحب کی صحت و سلامتی سے 73 صلوات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا عشرہ محرم الحرام کا جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ ہے
اس کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی ہستی ہے اور وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس ہستی کو نہ مانا جائے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آج مسلسل تمہارا اور میرا 9واں آمنا سامنا ہے، یعنی 9ویں گفتگو چل رہی ہے۔ صلوات پر ہم آوازیں کریں۔ میں نے بڑی آج مشہور ہے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے بچے بچے کو یاد ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کی علماء نے 2 معنی کیے۔ ایک معنی ہمارے شیعہ علماء نے کیا اور دوسرا سنی علماء نے کیا۔ جو سنی علماء نے کیا وہ معنی یہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ان ترجمے پہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گی، یعنی وہ اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور جو ہمارے علماء نے کیا وہ یہ کیا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صلوات پر بابا جلدی صلوات پر بابا وہ ترجمہ بھی سمجھ آئیے، یعنی دونوں ترجمے میں نے تیرے سامنے رکھے ہیں۔ ایک کہتا دکھا، دوسرا کہتا ہے ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کھڑا کس جگہ پہ ہے اور کس جگہ پہ کھڑا ہو کر جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ جب اس کو نہیں سمجھو گے تقریر کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آیا، مسجد میں آ کے نماز کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد نماز کو شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہتا الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ان کو سمجھا رہی میری بات، اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اب جب تو کھڑا بھی نماز کے اندر ہے اور پھر کہہ رہا ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا، نماز کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے دکھا، تو تیرا یہ کہنا دکھا ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی تک تم نے دیکھا نہیں نہ دیکھا، اور جس نے دیکھ لیا وہ کہتا ہے ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اونچی بولو ہمیں اس پہ قائم رکھ۔ اب دیکھنا صراط مستقیم ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا؟ ہم قیامت تک کہیں گے ہمیں قائم رکھ، میرا بھائی قیامت تک کہے گا دکھا دکھا دکھا، بغیر دیکھے مر جائے گا، لیکن پھر صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھنا صراط مستقیم ہے کیا۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ آگے جملہ آپ نے سمجھے جو میں نے کہا ہے۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا اللہ کا راستہ تو اس کے آگے ہوتا صراط اللہ، کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، اس کے آگے صراط اللہ نہیں، اس کے آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جس پر اس نے انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جس پر اس نے انعام کیا، انعام کیا۔ راستہ اور ہوتا ہے، اس پر چلنے والا اور ہوتا ہے۔ اب میری بات سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر چلنے والا۔ اب چلنے والا خود راستہ نہیں، اور جو راستہ ہے وہ چلنے والا نہیں۔ ایک ہوتی ہے بس، ایک ہوتا ہے مسافر۔ بس
مسافر نہیں، مسافر بس نہیں، بس اور ہے، مسافر اور ہے. پھر کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر چلنے والا. اب جو چلنے والا ہے وہ خود راستہ نہیں، اور جو راستہ ہے وہ چلنے والا نہیں. راستہ اور ہے، چلنے والا اور ہے. پورے قرآن سے دیکھ لیتے ہیں. پہلے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو بتا، تو خود صراط مستقیم ہے یا تو بھی صراط مستقیم پر ہے؟ میں موجود رہنے آپ کے سامنے رکھ بیٹھا ہوں، یا ہو سکتا ہے میری گفتگو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں راستہ اور ہوتا ہے، چلنے والا اور ہوتا ہے. پہلے اس راستے کو تو تلاش کریں کہ راستہ کون ہے. چلنے والا راستہ نہیں، راستہ چلنے والا نہیں، یہ دونوں جدا ہے. راستہ اور ہے، چلنے والا اور ہے. صراط مستقیم پر ہونا اور ہے، صراط مستقیم خود ہونا اور ہے. تو سمجھائے بھائی، صراط مستقیم پر چلنا اور ہے، صراط مستقیم خود ہونا اور ہے. پورے قرآن کے اندر آؤ دیکھتے ہیں کیا کوئی نبی خود صراط مستقیم ہے یا نبی صراط مستقیم پر ہے. یہ پر کو سمجھو گے تو پھر میری سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی خود صراط مستقیم ہیں یا نبی صراط مستقیم پر ہے. کیا صحابہ کرام خود صراط مستقیم ہیں یا صراط مستقیم پر ہے؟ کیا اللہ خود صراط مستقیم ہے یا اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے؟ صلوات پڑھو بابا سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آسان کیا ہے. آؤ قرآن سے دیکھتے ہیں کیا اللہ کے نبی صراط مستقیم خود ہے یا صراط مستقیم پر ہے. تو جب ہم نے پوچھا نا، اللہ نے سورۃ یاسین میں فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ فرماتا ہے اے میرے سید، مجھے تیری قسم والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک میرے رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم. اے میرے محمد، تو خود صراط مستقیم نہیں، علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے. ان کو سمجھائیے، پر ہے، پر ہونا اور ہے، صراط مستقیم ہونا اور ہے. پھر کیا رہا؟ راستہ اور ہے، چلنے والا اور ہے. اب قرآن نے کہا نا کہ ہمارے نبی صراط مستقیم پر ہیں، خود صراط مستقیم نہیں، صراط مستقیم پر ہے. تو جب ہمارا نبی صراط مستقیم پر ہے تو پھر سارے نبی پر ہیں. اب کہا گیا نا، پھر سارے نبی صراط مستقیم پر ہے، خود صراط مستقیم نہیں، صراط مستقیم پر ہے. اب نبی سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے نا. چلو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، اے اللہ تو بتا، تو خود صراط مستقیم ہے یا تو صراط مستقیم پر ہے؟ تو کارن نمبر 11 ہے، سورہ ہود ہے. قرآن میں آئے تو نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. نہ اللہ صراط مستقیم، نہ رسول صراط مستقیم، نہ سابقہ نبی صراط مستقیم، نہ کوئی صحابہ کرام صراط مستقیم. یہ سارے کے سارے پر ہیں. ان پر ہونا اور ہے، خود صراط مستقیم ہونا، یہ پر ہونا اور ہے، خود صراط مستقیم ہونا اور ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ اللہ صراط مستقیم ہے، نہ رسول صراط مستقیم ہے، نہ صحابہ نبی صراط مستقیم ہے، نہ تو صحابی صراط مستقیم ہے. یہ سارے کے سارے اللہ بھی پر ہے، رسول بھی پر ہے، صحابہ کرام بھی پر ہے. تم بھی صراط مستقیم پر ہو. نہ تم صراط مستقیم، نہ اللہ صراط مستقیم، نہ رسول صراط مستقیم، نہ صحابہ نبی صراط مستقیم. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق
तुम सिरात मुस्तकीम को देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? कहते हाँ या रसूलल्लाह, हम सिरात मुस्तकीम को देखना चाहते हैं। रसूल ने सीधा जनाब अली की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ मेरे साथियों, ये जो अली है ये खुद सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह पर है, रसूल पर है, सारे नबी पर है, सहाबा करम पर है, अली पर नहीं, अली है। अली पर नहीं, अली खुद है। अब नबी सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, सिरात मुस्तकीम तो पता चल गया, सिरात मुस्तकीम पर कौन है? फिर नबी ने देखा सहाबा की तरफ, कहा पर वो है जिनके दिल में अली है, और वो है जिनके दिल में, वो है जिनके दिल में, जिनके दिल में। अब अल्लाह कह रहा है सिरात मुस्तकीम पर वो है जिसका इमाम अली है, जो अली को छोड़कर किसी और को इमाम मानता वो पर नहीं, वो पर राम जी बोला वो पर फरूख जी बोलो वो पर नहीं। इसलिए नबी ने फरमाया मिशकात के अंदर कि अगर तुम मेरे बाद अली को अपना इमाम बनाओगे तो सिरात मुस्तकीम पाओगे, लेकिन मुझे पता है तुमने ऐसा करना नहीं। नबी ने फरमाया मुझे पता है कि तुमने अली को बनाना नहीं, बोलो अली को बनाना नहीं, अगर अली को इमाम बनाओगे तो सिरात मुस्तकीम पाओगे। पता चला? और एक आयत का हिस्सा मैंने मुकम्मल किया, अल्लाह से कहता फिर वहीं खड़े होके कहते ना गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उनके रास्ते पे न चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ, उनके रास्ते पे न चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ और वो गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। ये गुमराह का पता है गुमराह कौन होता है? गुमराह उसे कहते हैं कि जिसने एक मर्तबा रास्ता देखा हो और बाद में खो बैठे तो कहते हैं ये गुमराह हो गया, ये राह खो बैठा है, गुमराह हो गया। हाँ, जिस पे तेरा गज़ब हुआ उनके रास्ते पे न चला। दुआ तो 5 वक्त मांगता है गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पे न चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ। कभी ये भी सोचा है कि मेरा रास्ता कहीं गज़ब वाला तो नहीं? आगे ना बोला, कभी ये भी तूने रिसर्च की है कि मैं कहता तो हूँ है ना चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ, तो हज़रत कुरान से पता करता है गज़ब हुआ किन पे है। तवज्जो रखिएगा मेरे पास। लो पारा नंबर 9 है, सूरह अनफाल है, पारा नंबर भाई जी बोलो पारा नंबर 9, फिर बोलो पारा नंबर 9, सूरह अनफाल। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिरन इला फ़िअतिन फ़क़द बआ बिग़ज़बिन मिनल्लाह वमअवाहु जहन्नम। को समझ आई है कि अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हारा और काफिरों का आमना सामना हो जाए, वो तुम्हारे सामने साफ बांध कर लड़ने के लिए खड़े हो जाए। तर्जुमा सुन के अगर कंजूसी की तो फिर मौला हुसैन तुमसे पूछेगा, समझ आ रही है ना? अल्लाह हमारा यहाँ अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, अल्लाह कहता है ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हारा और काफिरों का आमना सामना हो जाए, वो लड़ने के लिए साफ बांध कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो फिर मत तुमको पीठ दिखा के भागना। अब तवज्जो रखिएगा, जुमला सुनना, फिर मत
ان کو پیٹ دکھا کے بھاگنا. ہاں وَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. اللہ فرماتا ہے جو توجہ رکھیے. اللہ فرماتا ہے جو میدان سے کافروں کے آگے لگ کے بھاگ گیا فَبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس پہ اللہ کا غضب ہے, اس پہ اللہ کا غضب ہے, اس پہ اللہ کا غضب ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. میں اللہ نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے. کس کی؟ جو نبی کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ گیا. اللہ کہتا وہ سارے ہیں غیر المغضوب علیہم. کہ تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دعا بھی خود مانگتا ہے. غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. دعا بھی مانگتا ہے, امام بھی ان کو مانتا ہے. وہ سمجھا رہی ہے کون ہے صراط مستقیم؟ کون بولو؟ جناب علی. بولو جناب علی ہے صراط مستقیم. اب جس بندے کا علی امام ہے وہ ہے صراط مستقیم پر, اور جس کا ماما امام ہے وہ خود سوچے وہ کس کے ساتھ ہے. سمجھا رہی نا؟ وہ خود سوچ لے نا کہ کس کے راستے پر ہے. بھائی سمجھا رہی میری بات؟ سمجھے ہو؟ اگر پھر سمجھ نہ آئی میں بتاتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے. کتاب کے نام ہے سبیل رسول, یعنی رسول کا راستہ. یہ لکھی گئی ہے سیالکوٹ سے, میرے شہر سے. لکھے میں مولانا صادق سیالکوٹی علیہ حدیث, وہ بھی سیالکوٹ کا, میں بھی سیالکوٹ کا. اس نے لکھی ہے, میں نے پڑھی ہے. وہ سمجھائی میری بات؟ وہ لکھ کے گیا, میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا معنی بنتا ہے رسول کا راستہ, سبیل رسول یعنی رسول کا راستہ. وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے, صراط مستقیم کا نام. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ صراط مستقیم کون ہے. ان پوری نا دھیان سے میری بات سننی ہے کیونکہ مجھ پر بریک لگی ہوئی ہے, تو پھر بات کو سمجھو گے تو میں سمجھا سکوں گا نا. ویسے کوئی میں سمجھا نہیں سکتا. سمجھائیں گے جب کہا کہ صراط مستقیم دکھاؤ, نبی زمین پر بیٹھ گئے. نبی نے زمین پر ایک چاؤ بنایا. انہیں اس چاؤ کو یاد رکھنا. کیا بنایا؟ چار راستے بنائے, چورستہ. چار راستے بنائے, ایک مشرق کو, ایک مغرب کو, ایک شمال کو, ایک جنوب کو. یعنی نبی نے چوک بنایا, چوک. انہیں چوک یاد رکھنا اپنے ذہن میں. کیا بنایا؟ چوک. جب چوک بن گیا نا, صحابہ کرام کو نبی پاک نے فرمایا میرے نزدیک آؤ. سارے صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گئے. اب نبی صراط مستقیم سمجھانے لگے. تم نے بھی سمجھنا ہے, صحابہ کو تو نبی سمجھا گئے تھے, سمجھائی میری بات کی, آپ نے سمجھنا ہے. صلوات پڑھو بابا دے بولا. بھائی سمجھ آ رہی؟ نبی نے کیا کیا؟ چوک بنایا, چار راستے بنائے, ایک مشرق کو, ایک مغرب کو, ایک شمال کو, ایک جنوب کو. جب چوک بن گیا نا, اب صحابہ دیکھ رہے. نبی پاک نے فرمایا میں صراط مستقیم دکھاتا ہوں. میں ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کتنے راستے بنائے؟ چار. نبی نے پہلے راستے پہ لکھا ابلیس. تو سنتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. نبی نے پہلے راستے پہ لکھا ابلیس, پھر دوسرے پہ لکھا ابلیس, پھر تیسرے پہ بھی لکھا ابلیس, اور چوتھے پہ لکھا ھذا صراط مستقیم. وہ سمجھائیے میں نے کیا کہا. نبی نے پہلے راستے پہ لکھا ابلیس, دوسرے پہ لکھا ابلیس, تیسرے پہ بھی لکھا ابلیس, اور ثابت کر دیا کہ صراط مستقیم سے پہلے تینوں راستے شیطان کے ہیں. تو سمجھائیے بھائی. اب پتہ چلا صراط مستقیم تک پہنچنے سے پہلے رسول نے جو تینوں شیطان بتائے ہیں ان پہ لعنت کرنی پڑے گی, تب صراط مستقیم تک پہنچے گا.
اگر پھر تو نہیں سمجھا میں آسان کر دیتا ہوں. جناب بلال جب اذان دیتے تھے نا ایک دن کسی نبی پاک سے شکایت لگا دی کہ بلال کو اذان نہ دے. کیوں بھائی؟ یہ لفظ ٹھیک نہیں کہتا, یہ اشہاد و صحابہ کہتا ہے, اس لیے اس کو اذان سے منع کرو. ان میری بات نہیں سمجھا رہی, سمجھ رہے ہو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صبح ہوئی نا, شکایت لگی, جناب بلال کو نبی پاک نے بلایا اور پوچھا کیوں بھائی بلال؟ کہتا تو اذان ٹھیک نہیں دیتا, بلال کو اذان بند کر دے رہی ہے. اب بلال مسکرا کے کہتے ہیں میری غلطی کیا؟ کہتے ہیں تو شہادت و صحابہ کہتا ہے. جناب بلال کہتا تھا میں کروں کہ یہ 3 نقطے میری زبان پہ آتے ہی نہیں. وہ سمجھا کہ یہ 3 نقطے میری زبان پہ آتے نہیں تو میں کروں کیا؟ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں آگے چل. آج کرنے جاتے ہو اللہ سب کو لے جائے, ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو حج کروائے. تم نے دیکھا ہے پھر وہاں کنکر مارتے ہیں حاجی. کس کو مارتے ہو؟ شیطان کو. تو شیطان تو ایک ہے نہیں, 4 پتھر ہے نا. 3 پتھر کعبے سے باہر ہے, 1 پتھر کعبے کے اندر ہے. سمجھائیے, 3 پتھر کعبے کے باہر ہے, وہ بھی پتھر. 1 پتھر کعبے کے اندر ہے وہ بھی پتھر, جس کا نام ہے حجر اسود. اب جو کعبے کے اندر ہے ہر بندہ اسے چومتا ہے. جو کعبے کے اندر ہے ہر بندہ اسے, تو جو کعبے کے باہر ہے ہر بندہ اسے کنکریاں مارتا ہے. میں نے کہا شیطان تو تھا ایک, یہ 3 کیوں بنائے گئے؟ کہتے ہیں وہ 3 باہر آیا تھا. وہ سمجھا 3 باہر آیا تھا. ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے پاس آیا, ایک دفعہ جناب اسماعیل کے پاس آیا, ایک مرتبہ جناب حاجرہ کے پاس آیا. اب یہ نچوڑ ہے مجلس کے, اگر یہ جملہ سمجھ گئے. 3 مرتبہ آیا, لہذا اس وجہ سے 3 شیطان بنے ہیں. شیطان ایک ہی تھا, آیا 3 مرتبہ. ایک مرتبہ جناب حاجرہ کے پاس, ایک مرتبہ جناب اسماعیل کے پاس, ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے پاس. اب جملہ ضائع نہیں کرنا. جب جناب حاجرہ کے پاس آیا نا, آ کے کہتا ہے تجھے پتا ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بی بی کہتی ہے مجھے پتا ہے. کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بی بی کہتی ہے اس کو اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے, وہ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. کہتا ہے اسے خواب نہیں آئی, کوئی خواب نہیں آئی, کوئی اللہ نے نہیں کہا. یہ ابراہیم کے دماغ کی اختراع ہے. جب کہنا دماغ کی اختراع ہے, جناب حاجرہ کو پتا چل گیا کہ جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. دماغ پہ حملہ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ پھر بولو وہ کون ہوتا ہے؟ پھر اونچی بولو وہ کون ہوتا ہے؟ کون سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے 3 مرتبہ آیا. 4 پتھر ہیں, 1 کعبے کے اندر ہے, 3 کعبے کے باہر ہے. اب عزت اس کی ہے جو کعبے کے اندر ہے. سمجھے, عزت اس پتھر کی ہے کہ جو کعبے کے اندر ہے. تو جو تینوں باہر ہیں وہ بھی پتھر ہے, یہ بھی پتھر, لیکن اس کی عزت کیوں ہے؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو اللہ کہتا ہے شمیم اللہ. نبی نے فرمایا شمیم اللہ. حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. بات ہو رہی تھی صراط مستقیم پر, میں سمجھ آ رہی؟ صراط مستقیم پر. اب جس بندے کو صراط مستقیم کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ایک بندہ بھائی منور, ایک بندہ مجھے کہنے لگا تمہارے تو علی کی نماز کیا ہوگی؟ میں نے کہا سبحان اللہ, واقعی علی ہمارا ہے, تمہارا تو نہیں ہے نا. میں کہتا ہے تمہارے علی کی نماز کیا ہوگی؟ مارتا ڈنڈی ہے, کیا کرتا ہے؟ میں اونچی بول رہا ہوں.
لیکن تیری ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری سخاوت نہ ہو، کیونکہ جو بندہ خود ڈنڈیاں مارتا تھا اس کو ڈنڈی کی سمجھ نہیں آتی. میں جو خود ڈنڈیاں مارتا تھا تو مجھے تو ڈنڈی کی سمجھ آئے گی. اچھا کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز کی قضا ہوئی تھی. میں نے کہا کب قضا ہوئی تھی؟ تم سمجھنا جملہ ڈنڈی میں پکڑ لے کب قضا ہوئی تھی؟ کہتا اس وقت قضا ہوئی تھی جب رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے تھے. رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو علی کی نماز بول حضرت علی کی نماز کون بول رہا ہوں علی کی نماز اور کب ہوئی کہ رسول اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے ہیں. سویا رسول ہے، علی جاگ رہا ہے، کہتے ہیں علی کی نماز قضا ہوگی. میں کہتا ہوں او ٹھگا، قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. قضا ہوتی تو دونوں کی ہوتی نا. کہ سویا رسول ہے، علی جاگ رہا ہے، جبکہ نماز کا وقت ہی ایک ہے. اور کہہ رہا ہے جو سونے والا ہے اس کی قضا نہیں، جو جاگنے والا اس کی قضا ہے. تو پھر ثابت ہو گیا نا دشمنی ہی علی سے ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی قضا ہوئی تھی، جب بھی کہتا ہے علی کی قضا ہوئی تھی. ایک یہ ڈنڈی مارتا ہے، دوسری ڈنڈی کا ایک اور مارتا ہے. کہتا ہے جب رسول ہے نا کعبے میں بتوں کو توڑنے کے لیے ایک بت بہت اونچا تھا، وہاں نبی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا. میں نے کہا سبحان اللہ، ہو سکتا ہے بت کوئی چودھری ہو جہاں رسول کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. ہاں جو ہم شیعوں کا رسول ہے نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہاتھ بڑی دور تک جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمان سے بتا شیعوں کا رسول وہ ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی تمہاری مسجد سے آتی ہے کہ میرا رسول زمین پہ کھڑا ہوا، میرے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. چاند کے دو ٹکڑے ہوئے. اب ایمان سے بتا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی. سمجھ آ گیا؟ اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی تھی نا. اصل میں بات یہ نہیں ہے، نبی کو پتا تھا نبی اپنے ہاتھ سے بت کو توڑ سکتے تھے اور ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، توڑ بھی سکتے تھے. بات یہ نہیں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو توڑا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں توڑا. اگر رسول خود بت کو توڑ دیتے لوگوں کو علی کی بلندی کی سمجھ نہ آتی. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کو علی کی بلندی کی سمجھ نہ آتی. کہا یا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو کر سمجھ کو ذرا توڑ سے. یہ بہت بڑا لمبے قد والا ہے. سمجھائی نا؟ یہ سپوت کا قد بہت لمبا ہے، اتنا لمبا ہے کہ نبی نے مجبور ہو کے کہا تھا اس بہت کو کلو طویل محمد، سارے لمبے بیوقوف ہوتے ہیں. اس لیے اس کا قد بہت لمبا ہے. یا علی تم ایسے کرو میرے کاندھے پہ سوار ہو کر اس بہت کو توڑ دو. اب جناب علی نے ادب سے فرمایا کہ یاد سننا یہ مناسب نہیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں، اس بت کو توڑ دیں. اب میرا بھائی پھر چلاکی کرتا ڈنڈی مارتا ہے، کہتا جب علی نے نبی کو کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں تو نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. ساتھ یہ جملہ کہہ کے نا کہ اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو ساتھ ہی کے بلافت سے جملہ کہتا ہے فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا. یہ نبوت نہیں. علی کو کہا کہ تو نہیں اٹھا سکتا، فلاں بزرگ 3 میل نبی کو اٹھا کے لے گیا. کوئی عقل کے عدو علی تو ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شب ہجرت وہ ڈاچی قصبہ کیسے نبی کو اٹھا کے لے گیا؟
میری ڈاچی حاضر ہے، اس ڈاچی پہ بیٹھ کے چلو سرکار ہجرت کرو، ڈاچی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر ڈاچی پیش کی نا، اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل جا کے میرے نبی سے کہہ دے اس کی ڈاچی پہ نہیں بیٹھنا، اس کی ڈاچی پر نہیں بیٹھنا، اس کی ڈاچی جو ہے نا اس ڈاچی کو پہلے اپنی بناؤ پھر اس کے اوپر بیٹھو۔ اب نبی نے فرمایا ڈاچی والے ڈاچی بیچنی ہے، کہتا جی بیچنی ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کہتا ہے 900۔ کتنے؟ عبدالحق محمد جیل میں مدارت النبوت میں لکھتا ہے کہ اس بندے نے خود 500 کی 2 لی تھی اور نبی کو 900 کی 1 دی۔ سمجھ آ رہی نا؟ وہ جملہ میں نے کہنا کھانا نہیں، جس بندے کی اللہ ڈاچی قبول نہیں کرتا، جس بندے کی اللہ ڈاچی قبول نہیں کرتا، اس بندے کا گھر کا سارا مال کیسے قبول کر رہے ہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، کہا یا علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر اس بت کو توڑ دو۔ اچھا مجھ پہ غصے نہیں ہونا، نہ میں نے جناب علی کو نبی پہ سوار کروایا، نبی نے خود کروایا نا اپنے اوپر سوار، لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ تمہاری کتاب ہے طبقات ابن سعد، کیا ہے؟ طبقات ابن سعد، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کے جو کاندھے تھے نا، کاندھے وہاں پر مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی۔ اچھا اب جناب علی رسول کے کاندھوں پر سوار ہوئے تو علی نے کہاں قدم رکھا؟ کاندھے پر نہیں، کاندھے پہ تو لا الہ الا اللہ لکھا تھا، علی کا دوسرا قدم مجسم محمد رسول اللہ میں تھا۔ جب علی اوپر سوار ہو گئے نا، پھر نبی نے نیچے سے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر تم کہو تو عرش معلیٰ کے پاؤں کو پکڑ دو۔ یہ مقصد تھا، نبی خود بت کو توڑ سکتا تھا، لیکن دنیا کو سمجھایا ہے کہ آپ دیکھ لو اوپر اللہ ہے، درمیان میں علی ہے، نیچے میں ہوں، نیچے میں ہوں۔ بات کی سمجھائی بھائی؟ لیکن یاد رکھ لو نجات ہوگی عقیدے سے، عمل سے نہیں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کی نجات ہوگی۔ آج تیرے سامنے میں ایک واقعہ قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے ایک گدھے کا ذکر کیا ہے، گدھے کا۔ کس کا؟ گدھے کا۔ کس کا بول؟ گدھے کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ یہ کس کا گدھا ہے؟ کسی مولوی کا گدھا نہیں، یہ گدھا ہے بلعم بن باؤر کا۔ بلعم بن باؤر کون ہے؟ یہ موسیٰ کے وقت کا ایک ولی اللہ ہے۔ اس کے پاس ایک اسم آدم تھا، اس کی وجہ سے یہ جو بھی دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے وقت کی حکومت نے بلعم بن باؤر کو خریدا، فرعون نے خریدا۔ خرید کرتے ہیں نا بندے، جیسے کربلا میں خریدیں گے، اس لیے اس نے بھی خرید لیے۔ جب خریدا نا، کہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جاتی ہے، لہذا تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر کے موسیٰ مر جائے۔ اب لکھا بلعم بن باؤر اپنے گدھے پہ سوار ہو کر جب جنگل کی طرف چلنے لگا نا، تو تھا گدھے کا بچہ گدھا، رک گیا، نہ چلا، گدھا نہ چلا، اس نے گدھے کو مارا، مر گیا، گیا نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بلعم بن باؤر تیری مثال اس کتے کی ہے کہ جس کو پیاس اور بھوک کی شدت ہو، اس کی زبان باہر نکلی ہو تو وہ کتا ہے۔ مسلمانوں میری گزارش ہے، 1 سیکنڈ پہلے گدھا صرف گدھا تھا، بلعم بن باؤر ولی اللہ تھا۔ اب بلعم بن باؤر نے غلطی کون سی کی اور گدھے نے نیکی کون سی کی کہ گدھا جنتی ہو گیا؟ بلعم بن باؤر انسانیت سے نکل کر کتوں میں رحمان ہو گیا، کتا ہو گیا۔ تو جواب یہ ملتا ہے کہ گدھے کی نیکی یہ ہے، گدھے نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، جنتی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کیونکہ گدھے پر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے۔ پھر اس نے نیکی کون سی کی ہے؟ گدھے کی صرف نیکی یہ ہے کہ گدھے نے وقت کے معصوم کو پہچانا ہے۔
گدے نے کوئی نیکی جو کی ہے وہ صرف یہ کی ہے کہ وقت کے معصوم کو بچانا ہے، پہچانا ہے، مر گیا گیا نہیں تھا گدے کا بچہ گدھا، لیکن اتنی عقل ضرور رکھتا تھا کہ موسیٰ معصوم ہے، معصوم کے مقابلہ میں نہیں جانا، موسیٰ معصوم ہے، معصوم کے مقابلہ میں نہیں جانا۔ ہاں اس کی نیکی کا پتہ چل گیا، اب لکھا گدھا جندی بلم بن اباؤ، انسانیت سے نکل کر کتا ہو گیا کتا۔ اب اس کی غلطی کیا؟ بڑا جملہ میں نے کہنا ہے، اگر کھا گیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ ہاں اس نے غلطی کیوں سے کی ہے؟ لکھا ہے کہ بلم بن باؤر نے موسیٰ نبی کے قتل کا صرف ارادہ کیا ہے۔ یہ بریک کیوں بلا تھا؟ صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بلم بن باؤر کی غلطی کیا ہے؟ لکھا بلم بن باؤر کی غلطی یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ بلم بن باؤر کی غلطی یہ ہے کہ اس نے موسیٰ نبی کے قتل کا صرف ارادہ کیا۔ پتہ نہیں آپ کس خیال میں بیٹھے، موسیٰ کے قتل کا صرف ارادہ کیا، موسیٰ کے قتل کا صرف ارادہ کیا۔ میں اتروں کیا صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ میرا مسئلہ سمجھے، میں بتا رہا ہوں آپ نے۔ بلم بن باؤر کی غلطی کیا ہے کہ اس نے موسیٰ نبی کے قتل کا صرف ارادہ کیا، قتل کیا نہیں، صرف ارادہ کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ کے قتل کا ارادہ کرے وہ کتا ہے، کتا ہے، کتا ہے۔ جو موسیٰ کے قتل کا ارادہ کرے، ارے جب وہ کتا ہے تو کتا ہے۔ جو موسیٰ کے قتل کا ارادہ کرے، جب وہ کتا ہے تو جو محمد کے قتل کا ارادہ کرے وہ کون ہے؟ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ غلطی ہے بلم بن باؤر کی کہ اس نے موسیٰ کے قتل کا صرف ارادہ کیا۔ میرا ٹائم اصل میں ختم ہو رہا ہے۔ قتل کا صرف ارادہ کیا، موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا۔ تو اللہ نے کہا جو بھی میرے نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ انسان نہیں ہوتا، کتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ انہیں چیز سمجھ آ گئی نا؟ میں کیا کروں؟ اس مولوی میں خود جتنی بھی عقل نہیں، اگر اس کی یارہ بندے کے سرد کا میں کی کرا صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ بھائی ان کو بٹھاؤ، جہاں جہاں مل کے نا یہاں ان کو بیٹھو، صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ اگر اس میں خود جتنی بھی عقل ہوتی نا، سبحان اللہ یار کیسی ٹونا باپ ہے۔ صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ اگر ان میں خود جتنی بھی عقل ہوتی تو اس کو ہدایت مل جاتی۔ اچھا نہیں، میں ایک جملہ پھر فضار کا آسان کر دیتا ہوں۔ جناب نبی اور جناب ایک ٹالی کا درخت تھا، ٹالی سمجھ دو، ٹالی کا درخت تھا، اس کے قریب سے گزرے تو ٹالی نے دونوں کو سلام کیا۔ ٹالی نے کیا کہا؟ سلام علیکم یا محمد رسول اللہ، سلام علیکم یا علی ولی اللہ۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ٹالی کو پتہ لگ گیا کہ علی کا اللہ کا ولی ہے، اور درخت کو پتہ چل گیا علی اللہ کا ولی ہے۔ مولوی کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ میں خود کا واقعہ آپ کو سنا کے نا بند کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو میری طرف دیکھنا ہے۔ اس میں خود جتنی بھی عقل نہیں، خود پتہ کون ہے؟ یہ کہ جانور ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے، اللہم تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام جانوروں کی حاضری لگا رہے تھے، یہ خود غائب تھا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے خود، جلدی کرو، اسے میرے دربار میں پیش کرو، وہ مجھے بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ اس کی صدا یہ ہے، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ان جملہ تو بڑا ہے کر تو سمجھ جاتا میں نے کیا کہا ہے۔ خود کو بندہ ہے، جانور ہے نا۔ سلیمان نے کیا صدا تجویز کی ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، جلدی کرو،
خود خود کو میرے دربار میں پیش کرو، مجھے بتائے بغیر مجھے چھوڑ کے کہاں گیا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں یہ واجب القتل ہے پرندہ، اگر پرندہ نبی کو چھوڑ کے بغیر بتائے چلا جائے تو پرندہ واجب القتل ہے، اگر کوئی بندہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ کیا ہے؟ آ رہی ہے نا؟ قرآن کہتے ہیں جب اعلان ہوگا نا خود خود واجب القتل ہے. بڑا جملہ میں نے کہا ہے پوری توجہ سے سننا ہے. قرآن کہتا ہے فما کا سگیرہ بعیدن، تھوڑی دیر گزری تھی خود خود شہر صبا کی طرف سے اڑتا ہوا آ گیا. ان جب آ گیا نا تو جو اس کے دوست پرندے تھے نا ان کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے قتل کا اعلان کر دیا. اب جب آیا نا دوستوں نے کہا چلا جا چلا جا، اگر ابھی سرکار آگے نا تو کیا ہو جائے گا، اگر ابھی سرکار باہر آگے نا تو کیا ہو جائے گا، چلا جا. لیکن وہ گیا نہیں. جملہ میں نے کہا ہے یار بٹھاؤ اس بندے کو، سلوات پڑھو بابا سے بنا بھائی سمجھ آ رہی ہے نا. وہ دوست تھے نا اس کے پرندے، وہ کہنے لگے چلا جا، ابھی سرکار باہر آگے نا تو تیرا گھاٹا اتر جائے گا، قتل ہو جائے گا، چلا جا. کتنی بات ہی ہو رہی تھی چلا جا. وہ نہ گیا. سلیمان علیہ السلام آ گیا. انہوں نے کہا وہ قتل ہوگا، وہ تمہارے جائے گا، اب ہم تیری سفارش بھی نہیں کر سکتے. سلیمان علیہ السلام سامنے آئے. ان پرندے کا جملہ سننا سامنے آئے. اگر تم علی کو مارا ہوگا تو پھر تجھے تیرے مقام کا پتہ چلے گا. سمجھ آئی نا؟ اس جملے کو سمجھنا. اتنی بات کرنی تھی. سلیمان علیہ السلام آگے. اب خود سامنے سلیمان نبی کے ادھر اعلان دیا کہ اس کو قتل کرتے کی سراج ہے کہ واجب القتل ہے. اب خود کہتا ہے جی مرشد جی، اے پیر جی، اے مرشد جی، یا نبی اللہ میں نے سنا ہے آپ نے میرے قتل کا آرڈر کیے ہیں. کہا ہاں میں نے کیے ہیں قتل کے آرڈر. اب خود سلیمان کی طرف دیکھ کے کہتا آپ مجھے قتل کر لیں گے؟ آپ مجھے قتل کر لیں گے؟ آپ نے سنا میرے قتل کے آرڈر کیے ہیں، آپ قتل کر لیں گے؟ کہا ہاں میں نے میرے قتل کے آرڈر کیا ہے. سلیمان دیکھ کے کہتا پیر جی میں کو بے وارث ہوں. خود کہتا ہے میں کوئی بے وارث ہوں، آپ مجھے قتل کر لیں گے. سلیمان کہتا ہے بتا میرے سوا تیرا کون وارث ہے؟ یہ جملہ سمجھا، میرے سوا تیرا کون وارث ہے؟ دیکھا تیرے وارث کون ہے؟ دیکھا خود نے اپنے پروں کو کھولا تو سلیمان کی نظر پروں پر پڑی تو خود کے ہر پر پہ لکھا تھا علی علی علی. جب خود کی نظر علی پہ پڑی نا کہتا جا برا تیرے وارث ڈاڑے ہوں. سمجھائی نا؟ تیرے وارث ڈاڑے آؤ. اگر تیرے دل میں علی ہوا تو پھر اگر سارے آپ ہی سوچتا رہتا ابھی تک تو سوچا ہی نہیں اور یہ سوچتا مانتا بھی علی کو ہے، دعویٰ بھی تیرا علی کا ہے اور ساری رات سو کے کہتے علی کا نام نماز میں آئے کہ نہ آئے، علی کا نام نماز میں لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے. تو جو علی کو بتاتے خود مکمل نماز ہے اور علی کے بارے سوچتا ہے علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے. ابھی بھی وقت ہے اپنا آپ صاف کر لے. یہ جو ہستیاں ہیں نا ان کو سوچنا نہیں، ان کو صرف ماننے کا حکم ہے. تیری تو سوچ ہی ختم ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی. افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکا. عزادارو لیکن کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن آیا تمام
کسی بیوی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ امام محمد کو سنوارا۔ جب اپنے اپنے وقت پر قربانیاں ہوتی رہی نا، عزادارو ایک قربانی ہے جس کا نام ہے قاسم۔ یہ امام حسن کا یتیم بیٹا ہے۔ چلتے وہاں آئے جہاں نواب کربلا بیٹھے تھے، آ کے کہتے ہیں چچا مجھے موت کی اجازت دو۔ جب کہا نا موت کی اجازت دو، امام فرماتے قاسم تجھے موت کی اجازت میں دوں؟ تو میرے بھائی حسن کی تصویر ہے، جب میرا بھیا حسن مجھے یاد آتا ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ امام نے قاسم کو اجازت نہ دی۔ شہزادہ روتا ہوا آیا اپنی ماں جناب ام فروا کے پاس، آ کے کہتے ہیں اماں مجھے چاچے نے اجازت مرنے کی نہیں دی، میری جگہ سفارش کرو، مجھے اجازت لے کے دو۔ عزادارو لکھا ہے کہ بی بی نے جلدی سے شہزادہ قاسم کو بازو سے پکڑا، پکڑ کر وہاں آئی جہاں مولا اپنی شریف فرما تھے، آ کے فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا میں کیسے قاسم کو اجازت دوں؟ بی بی نے جلدی سے شہزادہ قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر امام کے ہاتھوں پہ رکھا۔ امام نے تعویذ کو کھولا تو پتہ کیا لکھا تھا؟ میرا بھیا حسن اگر میرا بھیا حسین، امام حسن نے لکھا تھا بھیا حسین اگر کربلا کے میدان میں تجھ پر کوئی مشکل آ جائے تو میری اس حقیر سی قربانی کو قبول کر لینا، اجرکم اللہ۔ عزادارو اس پر نظر پڑنا ہے۔ امام نے شہزادہ قاسم کو اجازت دی، شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان کربلا میں آیا۔ شہزادے نے قلب لشکر پہ حملہ کیا، کافی کوفیوں کو واصل جہنم کیا، میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا۔ جب سخت پیاس نے ستایا نا، امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے مولا العطش، مجھے سخت پیاس ہے۔ امام نے کیا کیا؟ اپنی زبان شہزادہ قاسم کے منہ میں رکھی، شہزادہ تڑپ گیا، کہتا مولا تمہاری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو شہزادہ پھر دوبارہ میدان کربلا میں آیا، وار کر رہا ہے، کوفیوں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ آخر عمر صاحب کی آواز آئی، یہ علی کا خون ہے، ایسے نہیں مارا جائے گا، قاسم پر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزادارو شہزادہ قاسم سے جب چاروں طرف حملہ ہوا نا، شہزادے نے گھوڑے کی دین کو چھوڑا۔ جب گھوڑے کی دین کو چھوڑا نا تو خیموں کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں مولا ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا میری مدد کو پہنچاؤ۔ ادھر عمر صاحب نے کہا جلدی کرو، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ عزادارو قاسم کی لاش پہ جب گھوڑے دوڑے، لاشا کمال ہو گیا، لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر میرے مولا جب میدان کربلا میں آئے نا تو قاسم نظر نہ آیا۔ آواز دیتے ہیں این آئین قاسم، قاسم تم کدھر ہو؟ کبھی آگے سے آواز آتی ہے مولا میں ادھر ہوں، کبھی پیچھے سے آواز آتی ہے مولا میں ادھر ہوں، کبھی دائیں سے آواز آتی ہے مولا میں ادھر ہوں، کبھی بائیں سے آواز آتی ہے مولا میں ادھر ہوں۔ ہاں کیا کیا میرے مولا نے؟ اپنی آواز زمین پر بچھائی، بچا کر ایسے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے جیسے مالی پھول چنتا ہے، اٹھا کر گٹھری بنائی، گٹھری بنا کر کمر پہ رکھ کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ جب خیموں کی طرف آ رہے ہیں نا، شہزادہ قاسم کی ماں جناب ام فروا دیکھ رہی تھی۔ جب قاسم نظر نہ آیا تو فرماتی ہے مولا کیا میرے شہزادے نے وفاداری سے جنگ نہیں کی؟ تو میرے شہزادے کو تم نہیں لے کے آئے؟ مولا نے کہا جیسی اس نے جنگ کی ہے ایسی کسی نے جنگ نہیں کر دی۔ جلدی سے کیا کیا؟ گٹھی زمین پہ رکھی، گٹھی کو کھولا، تمام بیوییں اکٹھی ہو گئی۔ شہزادہ قاسم کی ماں جناب ام فروا جلدی سے آگے بڑھتی ہے، کیا کرتی ہے بی بی؟ لاش کا ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے، پھر چومتی ہے، پھر نیچے رکھ دیتی ہے، دوسرا اٹھاتی ہے، پھر چومتی ہے، نیچے رکھ دیتی ہے۔ مقتل ابی مخنف لکھتا تھا، لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کو بی بی کچھ تلاش کر رہی ہے، کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ عورتوں نے کہا بی بی تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو شہزادہ قاسم کے ماں کی آواز آئی